طرح نقاد دوں، مجھے تنقید لکھنی بھی نہیں آتی اور نہ اتنا نثر میں کچھ بہت ہی کمزور ہوں میں۔ حسین مجروح سے میری دوستی کا عرصہ تقریباً 15 برسوں پر محیط ہے۔ مجروح صاحب نہ صرف ایک عمدہ اور صاحب طرز شاعر ہیں بلکہ اپنی شخصیت اور دوستوں سے برتاؤ کے حوالے سے بھی بہت نفیس اور پیار کرنے والے انسان ہیں۔ آج سے تقریباً 10 برس پہلے الحمرہ میں منعقدہ ایک کانفرنس میں میں نے میڈم نور جہاں کی شخصیت اور دوستی کے حوالے سے ایک مضمون پڑھا تھا جس کو دیگر احباب کے علاوہ مجروح صاحب نے بہت پسند کیا اور مجھ سے فرمائش کی کہ اس مضمون کو کتابی صورت میں شائع کریں اور پھر اس میں میڈم کے فن اور نجی زندگی پر بھی تبصرہ کریں تاکہ قارئین میڈم کے فنی سفر کے حوالے سے بھی کچھ جان سکیں۔ حال ہی میں میری یہ کتاب میرے مہرباں میرے چارہ گر شائع ہوئی تو میں نے برادر محترم مجروح صاحب کی فرمائش پر اس مضمون میں اضافہ کیا۔ گزشتہ ماہ ایک تقریب میں شرکت کے سلسلے میں لاہور جانے کا میرا پروگرام بنا تو میں نے مجروح صاحب کو اپنی آمد کا بتایا۔ کہنے لگے آپ نے میرے دولت کدے میں بھی ضرور آنا ہے۔ میں نے فون پر مجروح صاحب کو اپنی آمد کے اوقات اور ذریعہ بتا دیا۔ یہ حسین صاحب کی محبت تھی کہ وہ بس اسٹینڈ تشریف لائے اور اپنے دولت کدے پر لے آئے۔ اس شام انہوں نے میرے اعزاز میں ایک خوبصورت تقریب منعقد کی جس میں لاہور کے ممتاز شعراء نے شرکت کی۔ مجروح صاحب عمر میں مجھ سے تھوڑے سے سینئر ہیں مگر شاعری کے میدان میں بہت آگے ہیں۔ میں نہ صرف ان کی شخصیت بلکہ ان کی شاعری کا بھی مداح ہوں۔ وہ سراپا شفقت اور پیارے دوست ہیں۔ اسلام آباد کے احباب کی محبت اور بڑا پن ہے کہ انہوں نے میرے محترم بھائی حسین مجروح کے اعزاز میں ایک خصوصی تقریب منعقد کی جس کے لیے برادرم رحمان حفیظ اور دیگر احباب لائق تحسین ہیں۔ سامعین کرام، در حقیقت میں نثر میں گفتگو کا آدمی نہیں ہوں، بس ٹوٹے پھوٹے شعر کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بطور شاعر اور انسان مجروح صاحب کا میں دل سے احترام کرتا ہوں۔ چند ماہ پہلے مجروح صاحب نے اپنی نئی کتاب اشعار مجھے عنایت فرم کی تھی جو کہ فردیات پر مشتمل ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک غزل میں 2 شعر عمدہ ہوں تو اسے کامیاب غزل کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک کتاب میں 5-6 اچھی غزلیں ہوں تو اس کو ہم خوبصورت اور عمدہ شعری مجموعہ کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ مجروح صاحب کی کتاب میں لاتعداد عمدہ اشعار دامن دل کھینچتے ہیں۔ چند اشعار آپ احباب کے ذوق کے سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے، وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے۔ وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے۔ پہچان ہی نہ پائے ہمیں دل کے بام و در، پہچان ہی نہ پائے ہمیں دل کے بام و در، تیری گلی سے ہو کے جب ہم اپنے گھر گئے، ٹوٹتا ہی نہیں افیون گزشتہ کا خمار، ٹوٹتا ہی نہیں افیون گزشتہ کا خمار، ہم چکھیں بھی تو بھلا کیسے مئے آئندہ، گاڑی کی کچھ خبر نہیں لیکن نظر کے پار پٹلی چمک رہی ہے ہمارے نصیب کی، وہی مہک تھی ہوا میں سو ہم نے پوچھے بغیر، وہی مہک تھی ہوا میں سو ہم نے پوچھے بغیر، پرائے شہر میں اس کا مکان ڈھونڈ لیا۔ کیا اچھا شعر ہے۔ وہی مہک تھی ہوا میں سو ہم نے پوچھے بغیر، پرائے شہر میں اس کا مکان ڈھونڈ لیا۔ آیا تھا ایک بار میرے گھر وہ خوش ادا، ٹھہری ہوئی ہے آج بھی کمرے میں چاندنی، اور لذت وصل خواب ہے لیکن پہلے بوسے کی سنسنی توبہ، پہلے بوسے کی سنسنی توبہ، اتنا تو فائدہ ہوا تہذیب عشق میں آنسو کوئی قطار سے باہر نہیں گرا، اتنا تو فائدہ ہوا تہذیب عشق میں آنسو کوئی قطار سے باہر نہیں گرا،
جانے کب فرض ہو تیرا بوسہ، جانے کب فرض ہو تیرا بوسہ، عمر بھر ہونٹ باوضو رکھے۔ ماشاءاللہ بوسے پہ کافی کام کیا ہے انہوں نے۔ جی ہاں، بہت حسرت مجھے تھی اپنا گھر آباد کرنے کی، بہت حسرت مجھے تھی اپنا گھر آباد کرنے کی، سو ویرانی کو لے آیا فقط 2 بول پڑوا کر۔ آپ سب کی پیشنس کے لیے بہت ممنون ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تقریباً مقررہ وقت سے 2 گھنٹے بعد شروع ہو سکی، اور شعراء جو ہیں وہ مسلسل تشریف لا رہے ہیں اور لاتے رہیں گے، تو یہ تقریب اسی طرح آگے بڑھتی رہے گی۔ تو وقت چونکہ ایک حد تک میسر ہوتا ہے تقریبات کے لیے، تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ تعارف کے لیے چند اشعار پہ اکتفا کیجیے، اور کوشش کریں کہ اپنے منتخب اور معروف اشعار جو ہے وہ پیش کریں، تاکہ آپ کا بہتر تعارف مہمانوں کے ساتھ ہو سکے۔ اور یہ سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے ہمارے درمیان ممتاز شاعر اور اینکر پرسن جناب حیدر فاروق صاحب موجود ہیں۔ میں نے ان سے خاص طور پہ گزارش کی تھی، میری کوئی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اور اس کے علاوہ ویسے بھی یہ تقریب کنڈکٹ انہوں نے کرنی تھی، لیکن انہوں نے مجھ پر تھوڑا سا بوجھ ڈال دیا کہ نہیں بھائی کچھ آپ بھی ادب کی خدمت سر انجام دیں۔ تو میں کچھ کر سکا، جو کچھ کر سکا۔ بہت نوازش حیدر فاروق صاحب، بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ ادبی تنظیم انحراف کی جانب سے ہم آپ کو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے سال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تقریب چونکہ بڑے احسن سلیقے سے آگے بڑھ رہی ہے، وقت بہت کم ہے اس لیے کہ شعراء کی تعداد بہت زیادہ ہے، جیسا کہ رحمان فی صاحب نے کہا۔ منتخب اشعار اگر آپ سب تک پہنچائیں گے تو شاید اچھا لگے سب کو۔ تو بلا تاخیر صاحب صدر کی اجازت سے میں 3 اشعار پیش کرتا ہوں کہ نکل پڑے ہیں اب اپنے ہی مارنے کے لیے، نکل پڑے ہیں اب اپنے ہی مارنے کے لیے، قریب گھاٹی نہیں دن گزارنے کے لیے، نکل پڑے ہیں اب اپنے ہی مارنے کے لیے، قریب گھاٹی نہیں دن گزارنے کے لیے، ہر ایک شخص ہے دوجے سے زخم کھائے ہوئے، ہر ایک شخص ہے دوجے سے زخم کھائے ہوئے، کوئی نہیں ہے کسی کو پکارنے کے لیے، ہر ایک شخص ہے دوجے سے زخم کھائے ہوئے، کوئی نہیں ہے کسی کو پکارنے کے لیے۔ شعر دیکھیے گا کہ میں ایک ہجر میں پہلے بھی مر چکا ہوں بہت، میں ایک ہجر میں پہلے بھی مر چکا ہوں بہت، میں اپنے پاس نہیں تجھ پہ وارنے کے لیے، میں ایک ہجر میں پہلے بھی مر چکا ہوں بہت، میں اپنے پاس نہیں تجھ پہ وارنے کے لیے، نکل پڑے ہیں اب اپنے ہی مارنے کے لیے، قریب گھاٹی نہیں دن گزارنے کے لیے۔ مختصر سنایا ہے، اور خواہش ہے کہ احباب اپنا منتخب کلام ہی سب تک پہنچائیں۔